کیا آپ کی شادی بھی ہونے والی ہے اور شادی کرنے سے آپ گھبراتے ہیں؟ کیا آپ کی منی بھی پانی کی طرح پتلی ہے؟ کیا آپ کی بھی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کے نفس میں بھی پیشاب کرنے سے پہلے یا بعد میں قطرے جاتے ہیں؟ کیا آپ کے نفس میں سختی بالکل نہیں ہے اور ڈھیلا پن موجود ہے؟ کیا آپ کی سیمن رپورٹ بھی بالکل زیرو ہے؟ تو میں سردار حکیم سرجیت سنگھ آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے اور پرانے دواخانے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم، میں خاندانی حکیم ہوں اور 25 سال سے حکمت کا کام کر رہا ہوں۔ میری ہر ایک ویڈیو ریسرچ بیس پر ہوتی ہے اور یہ تجربہ مجھے اپنے والد صاحب سے ورثے میں ملا ہے۔ مجھے واٹس ایپ پر بہت سے کالز اور SMS موصول ہوتے ہیں۔ بعض بھائی موبائل کے ذریعے بھی کالز کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمارے یہ مسائل ہیں، ہماری ٹائمنگ بہت زیادہ کم ہے، مجزنی کرنے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے، شادی قریب ہے، یہ نفس کا سائز کتنا ہونا چاہیے، سیمن رپورٹ وہ سینڈ کر دیتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں اس کے بارے میں کچھ آگاہی دیں۔ تو میں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جو واٹس ایپ پر مجھے یہ جو شکایت موصول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں۔ محترم، اگر آپ کی ٹائمنگ 4 سے 5 منٹ ہے تو آپ کی یہ ٹائمنگ بالکل نارمل ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی ٹائمنگ 4 یا 5 منٹ سے کم ہے یا دخول کرنے سے پہلے یا بعد میں آپ کو جلدی انزال ہو جاتا ہے یا سیکنڈوں میں آپ کا انزال ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی منی پانی کی طرح پتلی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو قطرے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات مریض کو قطرے نہیں آتے ہیں لیکن مریض کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے کیونکہ منی پتلی ہونے کی وجہ سے۔ اب منی کس وجہ سے پتلی ہوتی ہے؟ محترم، منی پتلی ہونے کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مریض نے پریویس میں مجزنی بہت زیادہ کیے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ مریض جب تک یہ بازاری کھانے وغیرہ کھانے کی وجہ سے اس کے معدے اور جگر میں گرمی ہو جاتی ہے۔ معدے اور جگر گرمی ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی سب سے پہلے اٹیک مردانہ طاقت پہ کرتے ہیں۔ معدے اور جگر کی گرمی سب سے پہلے اٹیک مردانہ طاقت پہ کرتی ہے، یہ آپ کی منی کو پانی کی طرح پتلا کر دیتی ہے۔ جب منی پتلی ہو جاتی ہے تو ٹائمنگ نہیں ہو سکتی۔ منی پتلی ہونے کی وجہ سے آپ کے نفس کا سائز بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ منی پتلی ہونے کی وجہ سے آپ کے نفس میں آپ کے جو جراثیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنل جو جراثیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایکٹوسپرم کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، پھر پیشاب میں پس سیل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ڈیڈ اسپرم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ منی پتلی ہونے کی وجہ سے آپ سے قطرے پیشاب کرنے سے پہلے یا بعد میں آپ سے قطرے جانا شروع ہو جاتے ہیں، نفس میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے محترم۔ تو اگر آپ کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹائمنگ یعنی ملاپ کا دورانیہ 4 یا 5 منٹ سے کم ہے تو آپ کو ایک مسند حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اس سے علاج کروانے کی ضرورت ہے، گارنٹی کے ساتھ علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں جو ایک بھائی نے مجھ سے واٹس ایپ پر یہ پوچھا تھا کہ حکیم صاحب آپ اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتائیں کہ ایک شخص کو، ایک آدمی کو، ایک نارمل آدمی کو شادی کس عمر میں کرنی چاہیے۔ تو میں اسے یہ اپنے اس ویڈیو کی توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نارمل انسان کو شادی کرنا جو ہے 17 سال اس کی عمر ہو جائے، 17 یا 18 سال، تو اس کو شادی کرنی چاہیے، کیونکہ جب وہ شادی کر لیتا ہے تو وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے غلط کاموں سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنی اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان جو ہوتا ہے وہ بہت نوجوانی کے جوش میں ہوتا ہے، تازہ خون ہوتا ہے، تازہ جذبہ ہوتا ہے اس کے اندر شہوت بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سے اگر کہیں کہ اس کے اندر قوت کا خزانہ موجود ہوتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے ازدواجی حقوق ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ سب سے اچھی عمر ہوتی ہے، یہ سب سے بیسٹ عمر ہے اس کی شادی کرنے کی۔ تیسرا جو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ مجزنی۔ میں نے کئی بار ویڈیو میں کہا ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اوپر کنٹرول کریں، ٹھیک ہے۔ پہلے پریویس ویڈیوز میں نے مجزنی کے 30 نقصانات کے بارے میں بھی میں نے آپ سے ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں، اور اس کے بارے میں میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ویسے تو مجزنی کے 100 سے زیادہ نقصانات ہیں، لیکن میں نے جو اہم جو نقصانات ذکر کیے تھے وہ 30 نقصانات میں نے ذکر کیے تھے کہ میں نے کہ اگر کسی میں یہ 30 نقصانات پائے جاتے ہیں تو وہ کیا کرے کہ اپنے قریبی مالج سے، قریبی اگر اس کا کوئی اپنے گاؤں میں یا کسی سٹی میں کوئی اس طرح کا مستند حکیم ہے تو اس سے رابطہ کر لے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرے۔ تو مجزنی ایک میں نے کہا کہ مذموم فعل ہے، مجزنی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مجزنی کرنے کی وجہ سے انسان
کی اعصابی کمزوری، مردانہ کمزوری، جسمانی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نہ صرف مجزنی کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے بلکہ اس کے اندر جو مادہ تولید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے جو ہے اپنی اولاد کو بھی ختم کرتا ہے، اپنی نسل کو تباہ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجزنی کرنے کے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے اینڈرائڈ موبائل کا استعمال اگر آپ نے کرنا ہے، دیکھیں ہر ایک چیز کے اچھے اور برے فائدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے موبائل استعمال کریں گے تو آپ کو بہت سے پازیٹیو رزلٹ ملیں گے، اگر آپ بری طریقے سے موبائل کا یوز کریں گے تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، جیسے کہ دیکھیں آج کل جو ہماری جو نسل ہے، نوجوان نسل ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ گوگل میں پورن ویڈیوز دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے مجزنی کرتی ہے، مجزنی کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کرتی ہے۔ اس وقت تو اس کو بہت زیادہ مزہ ملتا ہے، شوق ہوتا ہے، لیکن اس کے نتائج اس کو آخر میں پتہ چلتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو بالکل کھوکھلا کر دیتے ہیں، اندر جو مادہ منویہ کا خزانہ ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے آپ سے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی باقی میں تو آپ کسی کام کا نہیں رہا، آگے شادی کرنی ہوتی ہے اس نے، ٹھیک ہے، تو پھر مختلف حکیموں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ مجزنی کرنے سے بچائیں، ٹھیک ہے۔ بعض بھائی مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ نے مجزنی کے متعلق جو ہے جو ویڈیو شیئر کیا، کیا اس کے متعلق کوئی دوائی بھی آپ نے تیار کی ہے؟ میں نے کہا بالکل، میں نے یہ اس کے متعلق جو ہے میں نے اس کے مطابق مکمل ریسرچ کرتے ہوئے اس کے مطابق مجزنی کی جو 30 نقصانات میں نے ذکر کیے ہیں، یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مطابق میں نے دوائی بھی تیار کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق اس کی میں ٹریٹمنٹ کر کے ایج کے حساب سے پھر میں اس کے لیے دوائی بھی تیار کرتا ہوں۔ تو مجھے یہ بہت میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ بہت اچھے اس کے رزلٹ آ رہے ہیں، اور جتنے بھائیوں نے مجھے جو ہے وائس بھی کیے ہیں واٹس ایپ پر کہ حکیم صاحب بھائی واقعہ میں نے آپ کی جو دوائی استعمال کی اس کے بہت اچھے رزلٹ مجھے ملے ہیں، اور جو پریویس میں نے مجزنی کیا اس کی وہ جو پہلے میری حالت تھی اب حالت میں کافی یعنی فرق، یعنی 80% تک جو مجھ سے پھر رابطہ کرتا ہے اس کو رزلٹ مل چکا ہوتا ہے۔ محترم، اس کے بعد جو ہے چوتھا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ نفس کا سائز۔ بعض بھائی مجھ سے واٹس ایپ پر یہی پوچھتے ہیں کہ حکیم صاحب ایک عام نارمل انسان کے نفس کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ محترم، اگر آپ کے نفس کا سائز 4 سے 6 یا 7 انچ تک ہے، ٹھیک ہے، لمبائی اور موٹائی کے حساب سے، تو یہ ایک نارمل انسان کی نشانی ہے، ایک نارمل آدمی کے نفس کا سائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ سے واٹس ایپ پر یا کسی فیس بک یوٹیوب چینل پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایسے کیپسول دوں گا یا ایسا تلا بنا کر دوں گا جو آپ کے سائز کو 10 سے 20 انچ تک لمبا کر دے گا، 30 انچ تک لمبا کر دے گا، یا 15 انچ تک لمبا کر رہا ہے، وہ سراسر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ سراسر آپ سے بےایمانی کر رہا ہے، وہ سراسر وہ پیسوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں پورن ویڈیوز کی، پورن فلموں کی بات کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لگواتے ہیں انجیکشن، ٹھیک ہے، وہ ٹیمپرری ان کا علاج ہوتا ہے، وہ لگواتے ہیں انجیکشن لگواتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، نفس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے آپریشن کیے جاتے ہیں، اس کے حساب سے جو ہے ان کی ٹائمنگ کا بھی اور ان کو کیا ہوتا ہے کہ وہ وقتی ان کو جو ہے وہ صرف پورن ویڈیو کے لیے، وہ اپنی ویڈیو یعنی پیسے کمانے کے لیے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، جس کے اس کو جو نہ ان کو قدرتی نیچرلی کچھ مزہ ہوتا ہے اس میں، نہ اور کچھ ہوتا ہے، وہ صرف وقتی ہوتا ہے، وہ اس لمٹ تک ہوتا ہے کہ وہ ان کو انہوں نے ویڈیو بنا لی تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے سب کچھ۔ تو اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، نقصان بھی ہے، لیکن وقتی فائدہ کیا ہے کہ ان کو ویڈیو پورن کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، ان کو وہ فائدہ ہو جاتا ہے اور کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے نفس کا سائز 4 سے 6 یا 7 انچ تک ہے تو یہ ایک نارمل انسان کی نشانی ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد 5ویں نمبر کا جو ٹاپک ہمارا سیمن رپورٹ ہے۔ سیمن رپورٹ جن بھائیوں نے شادی کی ہوتی ہے ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے، بارہا بھائیوں نے مجھے جو ہے سیمن رپورٹ بھجوائی ہیں جن کے مطابق میں ان کے لیے دوائی کورس تیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ سیمن رپورٹ لازمی شرط کرنا، یہ سینڈ کرنا لازمی ہے واٹس ایپ پر۔ اگر آپ نے شادی کی ہوئی ہے اور آپ کو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کسی بھی اچھی لیبارٹری سے
میں جا کر سیمن رپورٹ کروائیں، ٹھیک ہے، سیمن رپورٹ اپنے حکیم کو سینڈ کریں۔ اگر آپ کے کوئی علاقے میں اس طرح کا قابل و ایماندار حکیم ہو تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے اس کے ایکٹوسپرم کو دیکھے گا، اس میں دیکھے گا پس سیل کتنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا منی کی وسکوسٹی کیسی ہے، منی گاڑی ہے، منی پتلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا وہ انالیسس کرے گا اور اس کے مطابق پھر آپ کی ایج کو دیکھتے ہوئے اور جو آپ کی سیمن ایگزامینیشن رپورٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ کے لیے دوائی تیار کرے گا۔ اگر آپ کو بھی ان تمام مسائل کا سامنا ہے جو اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو آپ بھی میرے واٹس ایپ نمبر پر جو اس نیچے اسکرین پر دیے گئے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔